آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پے بھیجے من بعدہ اس کے بعد بالرسل رسولوں کو وَآتَيْنَا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو البینات معجزات وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی بروح القدس روح قدس کے ساتھ افکلما کیا پس جب کبھی جاءکم لائے تمہارے پاس رسول بما وہ چیز جو لا تہوا نہیں پسند کرتے تھے یا نہیں خواہش کرتے تھے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقاً تو ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے دہرانے وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وقفینا اور پے در پے بیچے ہم نے من بعدہ اس کے بعد بالرسل رسولوں کو وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو البینات واضح معجزات وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی تائید کی تاکید نہیں تائید کسی کی تائید نہیں کرتے اور ہم نے اس کی تائید کی بروح القدس روح القدس کے ساتھ افکلما کیا پس جب کبھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول بما اس چیز کے ساتھ لا تہوا کہ نہیں خواہش کرتے تھے انفسکم تمہارے نفس استکبرتم تم نے تکبر کیا ففریقاً بس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کی وضاحت پیچھے ہو چکی ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی کیسے عطا کی گئی کہاں پہ بلایا گیا کیسے بلایا گیا وہ سارے واقعات ہم گزشتہ نشستوں میں بیان کر چکے ہیں لہذا یہاں پہ ہم تفصیل تو بیان نہیں کریں گے اشارہ یہ ہے طور پہ بلا کے اللہ نے تورات جو ہے وہ ایک مکمل مصحف کی شکل میں تختیوں کی شکل میں اللہ نے عطا فرمائی تھی وقفینا اور ہم نے پیچھے بھیجے لگاتار بھیجے پے در پے بھیجے من بعدہ اس کے بعد کس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بالرسل رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے لگاتار کن کو بھیجا
رسولوں کو بھیجا۔ قرآن مجید میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسولوں کو بھیجا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے تو کوئی رسول نہیں آئے۔ نبی آئے، رسول نہیں، کیونکہ رسول اور نبی ان میں جو ہے فرق کو نوٹ کر لیں، فرق سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ اگلی بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ مجھے آسان الفاظ میں شرح صدر کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیغمبر، نبی اور رسول، ان میں کیا فرق ہے؟ بعض حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، جن میں 517 یا 515 رسول تھے، یعنی نبی زیادہ تھے، رسولوں کی تعداد کم ہے۔ یہ قاعدہ یاد کر لیں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس مرد پہ اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے وہ تو ہوتا ہے نبی۔ ولی اور نبی میں کیا فرق ہے؟ ولی بھی عبادت گزار ہوتا ہے، نبی بھی عبادت گزار ہوتا ہے۔ ولی بھی نیک ہوتا ہے، نبی بھی نیک ہوتا ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ولی پہ وحی نہیں اترتی، نبی پہ وحی اترتی ہے۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ولی اور نبی میں کیا فرق ہے؟ ولی بھی نیک ہوتا ہے، نبی بھی نیک ہوتا ہے، ولی بھی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اور نبی بھی اللہ سے ڈرنے والا۔ فرق یہ ہے کہ ولی پہ وحی نہیں نازل ہوتی، جبکہ پیغمبر پہ، نبی پہ، جس مرد پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی وہ کون ہے؟ وہ نبی ہوتا ہے۔ اب نبوت مل گئی، وحی آئی، اب ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے۔ رسول کون ہے؟ وہ نبی جس کو شریعت ملی۔ رسول کون ہوتا ہے؟ وہ نبی جس کو شریعت ملی، جو باقاعدہ اپنی شریعت، اپنی کتاب، اپنا نصاب لے کر آئے، وہ رسول ہوتا ہے۔ اور جو پچھلے نبی کا نصاب آگے بھلائے، اس پہ وحی بھی نازل ہو، اور وہی جو ہے کتاب اس کی تعلیم عام کرے، وہ نبی ہوتا ہے۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ولی، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ولی پہ وحی نہیں اترتی، جبکہ نبی پہ وحی اترتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، نبی پہ بھی وحی اترتی ہے، رسول پہ بھی وحی اترتی ہے۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اس پہ شریعت نازل ہوتی ہے، جبکہ نبی پہ نئی شریعت نازل نہیں ہوتی۔ نبی جو ہے وہ اپنے سے پہلے پیغمبر کی ہی شریعت کا نفاذ کرتا ہے۔ جو پہلے پیغمبر جو ہے وہ شریعت لے کر آئے، اسی کو آگے پھیلاتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، یہ اللہ کے رسول تھے، ان کے بعد نبی حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پھیلاتے رہے۔ اس کے بعد داؤد، سلیمان، دیگر وہ جو ہے پیغمبر، ہاں جس پیغمبر کو اللہ نے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتاب عطا فرمائی، تو جس پیغمبر کو کتاب یہ شریعت نہیں ملی وہ نبی ہے، جس کو شریعت ملی ہے وہ کون ہے؟ وہ رسول ہے۔ جی اتنی بات سمجھ آ گئی؟ کیوں سمجھیں کہ نبی کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، اور نبی سے بھی زیادہ اس کا رتبہ ہے جو رسول نبی ہے۔ جی اب تو بہت آسان کر دیا ہے ہم نے، اس اینگل سے بھی سمجھ آئی کہ نہیں، کہ سب سے فضیلت والے رسول ہوتے ہیں، سب سے فضیلت والے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد دیگر رسول ہیں، ان کے بعد نبیوں کا درجہ ہے، ان کے بعد صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین کا درجہ ہے۔ تو ہر نبی رسول نہیں ہوتا، جبکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔
اب یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے ان کے بعد رسل بھیجے. کون بھیجے؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے تو رسول نہیں آئے. نبی آئے ہیں، یسع آئے ہیں، الیاس آئے ہیں، داؤد آئے ہیں، سلیمان آئے ہیں، عزیر آئے ہیں، زکریا، یحییٰ، عمران اور دیگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کتنے پیغمبر آئے ہیں، لیکن سارے رسول نہیں تھے، بلکہ چند رسول تھے، باقی نبی تھے. پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ پے در پے رسول بھیجے؟ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں بعض ایسے الفاظ ہیں کہ ایک لفظ دوسرے کے لیے، دوسرا پہلے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے.